السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل ہفتے کے دن سے ایک چیز ہم نے شروع کی ہے کہ ہم آپ کو بین الاقوامی اور لوکل جو اہم خبریں ہیں وہ آپ کو 10 منٹ کے اندر ہم وہ اہم خبریں دیتے ہیں. مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ ایڈیشن جو ہے ہمارے ویلاگس میں یہ اچھی لگی ہے کہ نہیں، تاکہ چلتے چلتے آپ لوگ گاڑی میں جا رہے ہوں، سواری پیسی پہ جا رہے ہوں، آپ لوگ چل رہے ہوں، آپ کان پہ لگا کے آپ جو اہم خبریں ہیں آپ ان کو ایک دم سے ویو کر سکتے. اینی آج تو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ انتخابی مہم کے دوران فائرنگ ہو گئی ہے اور گولی چلانے والے شخص کو موقع پہ ہی ہلاک کر دیا گیا. امریکن میڈیا کے مطابق ریلی میں موجود ایک حامی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا. فائرنگ کرنے والوں کی پہچان جو ہے وہ 20 سالہ مقامی لڑکے کی حیثیت سے ہوئی ہے. تو فرینچ خبر رساں ایجنسی AFP ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا میں منعقد ریلی سے خطاب کے لیے سٹیج پہ موجود تھے جس وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. تو ٹرمپ تقریر کے دوران گولیاں چلتے ہی نیچے جھک گئے. 8 سے 10 گولیاں چلنے کی آواز آئی اور بھگدڑ مچ گئی. چند ہی لمحے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے، اپنا مکہ ہوا میں لہرایا اس طرح اور نعرے لگائے فائٹ فائٹ فائٹ. اور اس کے فوراً بعد ہی سیکرٹ سروس کے اہلکار جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کو پہلے تو نیچے کر دیا تھا، پھر اپنے حصار میں لے کر روانہ ہو گئے. آسٹریلین اور رشیا میڈیا کے مطابق کم سے کم ایک گولی جو ہے وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کان کو لگتی ہوئی گزر گئی، جبکہ کاؤنٹی پروسیکیوٹر کے مطابق سابق امریکن صدر کو ایک گولی لگی تھی. اور برطانوی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ان کو گولی لگی ہے. اور ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فوری طور پہ لگا کچھ ہوا ہے، تاہم جب بہت زیادہ خون بہا تب مجھے پتا چلا کہ کیا ہوا. گولی میرے دائیں کان کے اوپر کے حصے میں لگی آ کے. دوسری طرف صدر بائیڈن نے بھی ٹرمپ کے محفوظ رہنے پہ خوشی کا اظہار کیا اور جلد بات چیت کرنے کی امید ظاہر کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے زخمی والد کی تصویر سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ والد امریکہ کو بچانے کی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری طرف تحریک انصاف نے عمران خان اور بشرا بیوی کے قید کے خلاف ملک گیر مزاحمت کرنے کا اعلان کیا اور پارٹی کے ہنگامی اجلاس میں کور کمیٹی نے کہا کہ مینڈیٹ چور بانی PTI کو جبرن انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. بشرا بیوی کا توشہ خانہ سے بل واسطہ یا براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یاد رہے اسلام آباد کی سیشن عدالت نے بانیہ PTI کی عدت کیس میں رہائی کی روکار تو جاری کر دی ہے، لیکن 5 دیگر کیسز میں روکار جاری نہ ہونے کی وجہ سے بانیہ PTI کی رہائی ممکن نہیں ہو پائی. ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے IMF سے $7 ارب قرض کے لیے بھاری ٹیکس وصولیوں کا پلان اختیار کر لیا اور 3 سال میں ٹیکس ریونیو میں 3,724 ارب روپے اضافے کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال کے ٹیکس ریونیو میں 1.25% اضافے کا پلان ہے. وزارت خزانہ کی دستاویزات کے مطابق ریٹیلرز اور برآمدگان میں اضافی ٹیکسز کی زد میں آئیں گے، جبکہ نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا اور تاجروں کی رجسٹریشن کی جائے گی. زرعی شعبے سے حاصل آمدنی کو ٹیکس نیٹ میں لانا بھی شرائط میں شامل ہے اور مختلف شعبوں کو حاصل چھوٹ سبسڈیز کا بتدریج خاتمہ بھی اس پلان کا حصہ ہے. IMF سے معاہدہ جو ہے مالیاتی یقین دہانیوں کی بروقت تصدیق سے مشروط ہے. IMF نے اسپیشل اکنامک زونز کو دیے جانے والے ٹیکس مراحت اور فوج کے زیر قیادت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی نگرانی میں عمل میں لائے جانے والے منصوبوں پہ منافع کی ضمانت پہ بھی اظہار تشویش کر دیا. ایک طرف تو حکومت سے مذاکرات کے بعد پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن نے ہڑتال 10 روز کے لیے موخر کر دی ہے اور دوسری طرف آٹا ملوں کے بعد سیمنٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے ہڑتال کا. ود ہولڈنگ ٹیکس مسترد کرتے ہوئے سیمنٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ٹیکس بڑھا کے کاروبار کے مواقع کم کر دیے گئے. جتنا زیادہ ٹیکس لگے گا لوگ اتنا زیادہ ٹیکس چوری کی طرف جائیں گے. سیمنٹ کی بوری کی قیمت 500 روپے ہونی چاہیے تھی جو 1500 روپے تک پہنچ گئی ہے، اس لیے ہڑتال پر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آج سے کوئی سیمنٹ ڈیلر کمپنیوں سے سیمنٹ نہیں اٹھائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے. اگست کے آخر میں شروع ہونے والے بنگلہ دیش کے خلاف 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز سے پہلے نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں اسد شفیق اور محمد یوسف شامل ہیں اور کمیٹی کے نان ووٹنگ ممبران میں اسسٹنٹ کوچ اعظم محمود، چیئرمین کے مشیر بلال افضل، مینیجر انالیٹکس اینڈ ٹیم اسٹریٹجی حسن چیمہ، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس جو ہیں ندیم خان اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹر عثمان والا بھی شامل ہیں. کچھ بین الاقوامی خبریں کہ ٹیسلا کے CEO ایلان مسک نے سابق امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی الیکشن مہم کے لیے بڑی فنڈنگ فراہم کر دی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے چیئرپرسن ایلان مسک نے
امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ناقدین تصور کیے جاتے تھے، لیکن وہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کی دوبارہ موجودگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے ایلون مسک نے کہا تھا وہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے اوپر اپنی دولت نہیں خرچ کریں گے، تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے امریکہ میں کام کرنے والے ایک گروپ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کو بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کی ہے۔ یہ گروپ 15 جولائی کو اس حوالے سے تفصیل جاری کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی ایلون مسک سمیت دیگر ڈونر سے مارچ کے مہینے میں ملاقات ہوئی تھی۔ ویسے تو ایلون مسک کی جانب سے فی الحال عوامی سطح پہ کسی امیدوار کی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم ان کی فنڈنگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ فنڈ ریزنگ میں جو بائیڈن پہ سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ایپ نے بھی یعنی ٹرمپ کے فیس بک، انسٹاگرام اکاؤنٹ سے پابندیاں ہٹا دی ہیں، اور سی او مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو امریکن صدر کی دور میں نامزد امیدواروں کی بات سننے کا حق ہے۔ دوسری طرف امریکن میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے تو غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری میں 10 گنا اضافہ کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں بعض مسلم ممالک کے لوگوں کا امریکہ میں داخلہ بند کرنے اور غیر قانونی تارکین وطن کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی شہریت پر پابندی لگانے کے لیے، جس کے لیے نیشنل گارڈز اور فوج تعینات کیے جانے منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ شاید اپنے جو مخالفین ہیں صدر بائیڈن اور ان کے اہل خانہ اور ان کے تمام سیاسی دوست ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی میڈیا تنظیموں نے اسرائیل سے غزہ تک رسائی کھولنے کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ 70 سے زیادہ میڈیا اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے ایک کھلے خط پہ دستخط کیے ہیں جس میں اسرائیل پر زور دیا گیا کہ جنگ کے 9 مہینے گزرنے کے باوجود بھی بین الاقوامی رپورٹرز کو غزہ تک رسائی سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک کسی آزاد میڈیا کو رسائی کی اجازت نہیں دی گئی۔ صحافیوں کو غزہ تک آزادانہ رسائی فراہم کی جائے۔ جنگ میں اب تک 100 سے زیادہ صحافی مارے جا چکے ہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ انتہائی محرومی کے حالات میں کام کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ غزہ سے معلومات حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو رپورٹنگ حاصل ہوئی ہے اس کی صداقت پر بار بار سوالات اٹھتے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے علاوہ دستخط کنندگان میں 27 زیادہ ممالک کی تنظیمیں شامل ہیں، اور یہ خط اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دورہ امریکہ سے پہلے آیا۔ وہ 24 جولائی کو امریکن صدر جو بائیڈن سے ملاقات اور امریکن کانگریس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ایک اور جو بڑی اہم خبر ہمارے ہمسائے سے آئی ہے وہ یہ کہ سڈنلی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جتنے بھی ویلاگرز ہیں اور اینالسٹ ہیں وہ امریکہ کے خلاف انہوں نے پروگرامز کرنے شروع کر دیے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ امریکہ کے جو امبیسڈر ہیں انڈیا کے اندر اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کے اسپوکس پرسن ہیں، دونوں نے انڈیا کو تنبیہ کی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات پہ نظر ثانی کرے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ ابھی تک ہندوستان کی حکومت کا تو موقف نہیں آیا، لیکن ہندوستان کے جو ویلاگرز ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ راک کے لیے اور آئی بی کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے امریکہ اور امریکن پالیسیز کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا۔ اگر تو یہ بات یہاں سے زیادہ بڑھی تو خطے میں کافی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ روز آپ تک براہ راست پہنچ سکتی ہیں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔